بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں نا، جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آزما ضرور لیتا ہے، وہ ناز اٹھوا لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے نا میرے اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھوا لیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی سی آبادی تھی، برادری میں رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، زمانہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی۔ تیسرا دن ہو گیا، اماں نے روٹی نہیں کھائی۔ اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، کھانا نہ ملے تو۔ اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں، ہر چوک میں بات ہو رہی، اور سعد کی اماں، اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتے یا وہاں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی، ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے، باتیں چھڑ گئیں، میری ہی باتیں، میرے ہی تذکرے، میرے بارے میں ہی لوگوں کا ذکر۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں گھر آیا، میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی، میرے والد بھی، میرے دیگر لوگ بھی، سب رشتہ دار میرے گرد ایک۔ میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھائی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا، اور مکے کا دور ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات، میں تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ میں نے کہا اماں تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی، ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا۔ اماں تو بڑی کمزور ہو گئی، اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، بہنوں نے رو کے دکھایا، بھائیوں نے محبت یاد کرائی، ہر چیز میرے آڑے آئی۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے، میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں۔ فرمانے لگے اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں، تیری ایک جان ہے نا، ایک جان، اماں تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب تیری مرضی ہے تو روٹی کھا چاہے بھوک ہڑتال کر، تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے، 1000 جان بھی ہو ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا، نعرہ مستانہ لگا کے، یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے، آپ باہر نکلے تو اماں اٹھ کے بیٹھی کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی۔ انہوں نے کہا اماں جی بھوک ہڑتال بس۔ کہنے لگی میرا ہی تو بیٹا ہے نا، میں نے پیدا کیا، میں نے پالا ہے، میں رگ رگ سے واقف ہوں، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا۔ اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے، میری گود میں پلا بڑا ہے، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، لیکن اگر میرے سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا، یہ سچائی کرنے لگا ہے۔ اب یہ واپس لوٹے گا۔ میرے دوستو ان لوگوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں نا، انہوں نے جو امت کو رنگ دیا ہے، انہوں نے جو انداز، حضرت ابوبکر صدیق نے نا سارا مال دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کتنا جی؟ حضرت عمر نے، بولتے کیوں نہیں آپ؟
زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ آ لینے دے رمضان، لوگ 15 مفتیوں کے پاس جائیں گے مسئلہ پوچھیں کہ کوئی تو گنجائش دے گا ہی نا، ہنسنے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر 15 کو مفتیوں سے، پھر یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ایک دکان جو ہے نا میری، اس کا رٹا بھی چل رہا ہے تو وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ وہ تھوڑا سا ایک آدمی میرے ساتھ 5% پہ پارٹنر بھی ہے، اب زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ 15 کو لوگوں سے جو کہ پوچھتے رہتے ہیں نا مجھ سے بھی، جب کئی دفعہ آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں بھی جگہ گیا تھا، فلاں جگہ بھی گیا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ طے ہی نہیں کچھ کرنا چاہتے؟ 50% مال دینے کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر آدھا لے آئے تھے تو حضرت ابوبکر پورا لے آئے، تو ہم شان کو سمجھتے ہیں جناب صدیق اکبر کی ہی بہرحال زیادہ ہے، لیکن 50 والے کو بھی آپ معمولی، اب جو مثال دوں گا نا تو تب آپ سمجھیں گے۔ بھئی 1 کروڑ روپیہ پڑا تھا آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ 50 لاکھ دے دیں اللہ کے راستے میں، ہو سکتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ مجھے دے تو میں اس کے راستے میں دوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ اسے 1.5 کروڑ دے، یہ 1 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا۔ تو وہ بھی گھورنے لگا جیسے آپ گھورنے لگے۔ میں نے اسے کہا میاں ابھی تو دعا ہو رہی ہے، اب تو دعا میں بھی آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلا، یا اللہ 1.5 کروڑ دے، 1 کروڑ تیرے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں انشاءاللہ دیں گے۔ میں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے، آپ تو آمین نہیں کہہ رہے صاحب، آپ کیسے دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو۔ تو وہ جب بینک سے آئے گا نا میسیج کہ حضرت وہ جو 20 لاکھ بالکل بدا ہوا تھا وہ آپ کا 18.5 ہو گیا، بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ 1.5 لاکھ کا میسیج آ گیا، ادھر گئی رقم، بڑا مشکل۔ ہم بات کر دیتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا، بھائی 50%۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر چیز آدھی کر کے، اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب لا کے میں نے حضور کی خدمت میں رکھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے گزروں گا، پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، بوریے کا لباس پہن کے آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یار جواب کیا ہونے تھے، بات کیا ہونی تھی، جو نبی کریم نے سوال کیے تو سوالوں میں بڑا فرق تھا، سوالوں میں بڑا فرق تھا، تو جواب کیا ہوتا؟ فرمانے لگے مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لایا ہوں۔ اور فرماتے ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، حضور فرمانے لگے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو، ابو بکر گھر میں۔ اور قربان جائیں جو اہل تصوف ہیں، جو تھوڑا بہت صوفیاء کو جانتے ہیں، وہ ذرا اس جواب کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر کہہ سکتے تھے حضور جوش تھا پیش کر دیا، کہہ سکتے تھے کہا لوگوں نے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی اور گویا فرمانے لگے حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا، میں کوئی لاوارث تو نہیں نا، میں وہ تو نہیں نا جس کا کوئی پیچھے نہ ہو، حضور گھر بھرا ہوا ہے میرا، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کو بھی گھر چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی گھر چھوڑ کے آیا ہوں، میرا بھرا ہوا گھر ہے، میں کوئی کنگال ہوں، وہ لاوارث ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہ ہو، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے۔ اب بات کو سمجھیں، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ نظریہ ہے۔ اب کبھی ان لوگوں کی داستانیں پڑھیں تو وجود حرکت کرے، کبھی اٹھیں کبھی بیٹھیں کبھی چلیں۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے نا، عارف رومی لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے چھت پہ، تو یہ سادگی بھی ایک حسن ہے، سادگی بھی ایک، اس آدمی کو گمان ہو جائے نا میں اچھا نہیں لگ رہا، وہ 6 دفعہ بھی کپڑے بدلے تو وہ اچھا نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ اسے ٹینشن بن گئی ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا، تو سارا دن آئینے کے سامنے رہے۔ سادے آدمی، یہ سادی زندگی آسان ہوتی ہے، سادہ آدمی سکون میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نا تو دھاگے کے ساتھ اپنی قمیص کو، کرتا پھٹ گیا تھا تو سلائی کر رہے تھے۔ یہ مزیدار زندگی ہے۔ اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو میرے آگے پیچھے پھرو تو آپ تو تکلیف میں آ جائیں گے، تو کچھ نہیں آپ کر پائیں گے، زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں لے پائیں گے۔ یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتا۔ حضرت عمر چھت پہ بیٹھے ہیں اور سوئی دھاگے کے ساتھ نا اپنا کرتا سلائی کر رہے ہیں، تو آپ کی اہلیہ آ گئی چھت پہ، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے دے دیں۔ تو
आप फरमाने लगे तुम्हें तो वो काम बताऊंगा ना मुझसे नहीं होगा, तो ये तो मैं कर सकता हूं ना, तो ये मैं कर लेता हूं, तुम्हारे जिम्मे और बड़ी ड्यूटियां वो करो। वो खातून कहने लगी आपको पता है कि आपके चेहरे पे पसीना कितना ज्यादा है, आप बैठे भी हैं तो सूरज की तरफ मुंह करके बैठ गए, पुश्ती कर लीजिए छत पे बैठे हुए। तो तुम कहने लगे ओहो मैंने तो गौर ही नहीं किया कि मेरा तो मुंह, ये मुल्ला रूमी ने लिखा है, ये मेरा तो मुंह इसकी तरफ है सूरज की तरफ, और फिर अपना रुख नहीं फेरा, अपना रुख नहीं फेरा। मत दिल में बात आ गई, सूरज को देख के फरमाने लगे ओ सूरज तू नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों को भी इतनी गर्मी दिखाता है, तू हुजूर के गुलामों पर भी इतनी गर्मी करता है। आपकी अहलिया कहती है फारूक आजम की जुबान से जुमले निकले तो सूरज ने अपना रुख फेर लिया, सूरज ने अपना रुख फेर लिया।